ناول اوڑھنی، اس کا ہم نے آپ کو ایک نیا سلسلے کے تحت ہم آپ کو ایک نیا ناول سنائیں گے، جس کا ہم نے آپ کو عنوان بتایا تھا، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ نصرت شمسی کا مرتب کردہ یہ ناول جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اس کے مین کردار میں ہیں، فیملی سٹوری ہے، مین کردار ہیں سارہ اور منصور۔ تو کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ سارہ جلدی باہر آ، دیکھ چڑیوں کو کیسے دونوں چونچ سے چونچ ملا کر پیار کر رہی ہیں، جلدی آ سارہ سارہ سارہ۔ آ رہی ہوں منصور، تو گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ سارہ نے آنگن میں آ کر منصور کو دیکھا تو اس کی ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ منصور، تو یہ کیا حلیہ بنا کر آیا ہے؟ چھوٹا کرتا، بڑا پائجامہ اور یہ بڑی بڑی چپل، اور بال تو ایسے کڑے ہیں جیسے گھاس۔ چپ کر، تو مجھے نہ دیکھ، چڑیا دیکھ۔ منصور نے اس کی چوٹی کھینچی۔ اور تو اپنا حلیہ دیکھ، تائی اماں نے اپنے کپڑوں کو چھوٹا کر کے تیرے کپڑے بنا دیے، اور یہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر چھوٹا کر دیا، اور تو کتنی خوش ہو گئی۔ ہاں، یہ تیرے کالے لمبے گھنے بال تیرے ہیں، جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے اس کے بال کھینچے۔ منصور نے اپنا مذاق بنتا دیکھ کر سارہ سے سارا حساب بے باک کر لیا۔ آئی منصور، چھوڑ، تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اب تکلیف ہوتی ہے؟ بول، جو میں کہوں گا کرے گی؟ کروں گی۔ ہمیشہ کرے گی؟ ہاں، ہمیشہ کروں گی۔ وعدہ؟ پکا وعدہ۔ ارے ظالم! تائی اماں نے جو کمرے سے آتے دیکھا تو منصور سارہ کی چوٹی پکڑے گھسیٹ رہا تھا اور اس سے اپنی بولی بلوا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگی۔ تائی امی، منصور کو کچھ نہ کہیں، اسے میں نے ہی کہا تھا کہ میرے بال کھینچے۔ سارہ نے جھٹ منصور کو اپنے پیچھے چھپا کر اسے پٹنے سے بچا لیا۔ تو ہر بار اس کے سامنے ڈھال بن کر کیوں کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر بار اسے سزا سے بچا لیتی ہے؟ تائی امی، منصور کو کوئی بھی ایک انگلی بھی لگائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا نہیں لگتا؟ تائی امی نے اپنی چھوٹی سی بھتیجی کی نقل اتاری اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سدا خوش رہے میری بچی، مگر یہ منصور بہت خود غرض ہے، اور اس طرح گناہ گار کو بچانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہی۔ منصور نے ایک بار پھر سارہ کے بال کھینچے اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈھونڈ لو! سارہ نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنا گرا ہوا دوپٹہ زمین سے اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ ابھی ڈھونڈتی ہوں۔ ہی۔ منصور سارہ کا چچا زاد بس اس سے 1.5 سال چھوٹا تھا، مگر کچھ ایسی دونوں میں دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتے تھے۔ برابر گھروں میں رہتے اور ہر بات میں ایک دوسرے کو شریک رکھتے۔ سارہ کی تو جیسے منصور میں جان تھی، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش میں لگی رہتی اور کسی نہ کسی طرح خواہش پوری کر ہی دیتی۔ سارہ کی اسی عادت نے منصور کو نخریلا اور بد دماغ بنا دیا تھا۔ اب تو اسے جو کام کرانا ہوتا وہ سارہ کے ذریعے کرا لیتا۔ سارہ، آ تیرے سر میں تیل لگا دوں۔ امی نے سارہ کو آواز دی۔ جی امی، بس ابھی آئی۔ 10 سال کے سارہ نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا، بڑے سے گھیر والی فراک اور آڑے پائجامے کو درست کیا، چپل پیر میں ڈالے اور آنگن کے تخت کی طرف چل دی۔ امی، میری پیاری امی! سارہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میری بچی، اکلوتی بچی، خدا تجھے ہر دکھ ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ چل جلدی آ۔ کہانی؟ پھر کہانی؟ جب تیرا سر دیکھوں تجھے کہانی سناؤں؟ ہاں، اچھا چل سناتی ہوں۔ ایک شہزادہ تھا جو اپنی دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ سارہ کے لمبے لمبے بال کمر پر کھلے پڑے تھے۔ سارہ پوری محویت سے کہانی سن رہی تھی، تبھی منصور آ گیا۔ چل سارہ، جلدی چل۔ کہاں؟ آج میرا میچ ہے تو تم جاؤ۔ سارہ ابھی تیل لگوا رہی ہے۔ امی نے منصور کو گھورا۔ تائی امی، پلیز امی، مجھے جانا ہے پلیز۔ سارہ، تیرے بال کھلے پڑے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بس ابھی آئی۔ کہاں جانا ہے؟ کیوں آواز لگا رہے ہو؟ سارہ نے نخریلی آواز میں منصور کو گھورا۔ کیوں؟ میں دن میں جس وقت تجھے چاہوں آواز دے لوں۔ اچھا، مگر جانا کہاں ہے؟ بیر توڑنے۔ اس وقت 12 بج رہے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ کوئی دیکھ لے گا۔ تجھے میرے ساتھ بھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں تو پھر چل۔ یہ تھی جو چلے تو جہاں سے گزر گئے کہ پہلی قسط۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔